السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے توبہ کے فضائل پہ۔ اس سے پہلے میں ایک آیت پڑھ دیتی ہوں آپ کے سامنے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، سچا رجوع کرنا، ایسے لوٹتا ہے جیسے لوٹنے کا حق ہے۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے، دنیا کی رنگینیاں، چکا چوند، پھر نفس کا غلبہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے، اس سے بے حد گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ وہ خطا کا پتلا ہے، وہ نسیان سے نکلا ہے، وہ بھول جاتا ہے، پلٹ جاتا ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ بہت باضمیر ہوتے ہیں، جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو گناہ انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، اس کا سکون چھین لیتے ہیں، پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں اب کیا کریں۔ ایسے میں عاصیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک در کھلا رکھا ہے، اسے کہتے ہیں توبہ۔ کہ توبہ وہ سوپ ہے جس سے آپ خود کو رگڑیں تو آپ کے جسم، آپ کی روح اور آپ کے ذہن کو پاکیزگی ملتی ہے۔ توبہ کی آخری مدت جو ہے وہ آخری سانس ہے، لیکن آپ کو آخری سانس کا نہیں پتہ کہ یہ سانس کب تک ہے اور کون سی سانس آخری سانس ہے۔ اس لیے فوراً توبہ کریں، کل پہ پرسوں پہ نہ ڈالیں۔ آج کل اگر مگر بیوقوف کرتا ہے، عقل مند وہ ہیں جو فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اگر گناہ نہیں بھی ہوئے تب بھی آپ رجوع اللہ کریں۔ استغفار سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کا قرب ملتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نوازتے ہیں کہ کائنات میں استغفار سے بے شمار نعمتیں ملتی ہیں۔ اور جب آقا علیہ السلام استغفار کیا کرتے تھے 70 سے زائد مرتبہ، تو پھر وہ تو معصوم عن الخطا تھے اور ہم تو گناہ گار ہیں، تو ہمیں ہر پل اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ حقیقت میں توبہ دین اسلام ہے، یہ ایمان کی منزل ہے، اور جو توبہ سے بے نیاز ہو گیا وہ گویا رب سے بے نیاز ہو گیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے سچی توبہ کی، اور بدبخت ہے وہ جس نے اللہ کو چھوڑ دیا، اسے پس پش ڈال دی۔ تو بات کرنی تھی ہم نے توبہ کی فضیلت پہ۔ توبہ کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان میں سے چند ایک میں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلی چیز، توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو پاک رہنے والے ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نجات کا سبب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے مومنو اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم نجات پا جاؤ جہنم سے۔ توبہ کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ بندے کے اعمال کے قبول کرنے اور گناہوں سے درگزر کرنے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، وہ اللہ تو وہ ہے جو بندوں کی توبہ اور ان کے نیک عمل قبول کرتا ہے۔ توبہ کے ساتھ آپ کے اعمال قبول ہوتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ چاہے وہ جتنا مرضی نیک عمل کر رہا ہے اس کا وہ عمل قبول ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن اگر وہ توبہ کرے گا تو اس کے اعمال قبول ہوں گے اور اللہ برائیوں سے درگزر کر دے گا۔ توبہ جنت میں داخل ہونے اور آگ سے نجات کا سبب ہے۔ جس نے توبہ نہ کی، ایمان نہ لایا، تو یہ ظالم ہے اللہ کی نظر میں۔ توبہ بخشش اور رحمت کا سبب ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جن لوگوں نے برے اعمال کیے اس کے بعد توبہ کر لی، ایمان لے آئے تو ان کا رب انہیں بخشنے والا بہت مہربان۔ توبہ کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کے نیکیوں میں بدل جانے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کبائر کا ذکر کیا اور کہا جو یہ کرے گا وہ سخت گناہ پائے گا، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن دگنا عذاب دیا جائے گا، ہمیشہ ذلیل ہو کے رہیں گے۔ مگر جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا، نیک عمل کیا، تو یہی وہ ہیں جن کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو توبہ سے آپ کی برائیاں نیکیوں میں چینج ہو جاتی۔ توبہ بھلائی کے حصول کا بھی سبب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ایمان اور اجر عظیم کا سبب ہے۔ آسمان سے برکات نازل ہوتی ہیں، توبہ سے رزق کی میں کشائش ہوتی ہے۔ اکثر لوگ رزق کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے پریشان ہوتے ہیں، تو اگر وہ اپنی زندگی میں استغفار کی کثرت کریں گے تو ان کے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ توبہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ فرشتے دعا کریں۔ اللہ کو توبہ مطلوب ہے، اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ توبہ دل کا نور ہے، دل کو چمکاتی ہے، دل کو روشن کرتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، یعنی اللہ انہیں توبہ کی توفیق دیتا ہے، تو وہ اپنی توبہ پہ مغرور ہو جاتے ہیں۔ توبہ پہ غرور اچھی چیز نہیں ہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، اللہ بہت غفور۔ کچھ لوگ صرف اس بنیاد پہ گناہ کرتے ہیں کہ رحمان بہت بخشنے والا مہربان ہے، زندگی 4 دن کی عیاشی میں گزار لو، اللہ غفور الرحیم۔ نہیں، رحمان نے کہا کہ جو اس طرح کی حرکت کرے گا، توبہ کی پھر پلٹ گیا، پھر توبہ کی پھر پلٹ گیا، توبہ کو مذاق بنایا، تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ یہ چیز اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ میں آپ کو توبہ کی شرائط بتاتی ہوں۔ توبہ کی کچھ شرطیں ہیں، اگر آپ ان شرائط کو پورا نہ کریں تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ توبہ کی 8 شرطیں ہیں، جن میں پہلی شرط اسلام ہے۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسری شرط، توبہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ تیسری چیز، معصیت سے یعنی گناہ سے آپ کنارہ کشی اختیار کر لیں، اپنے گناہ کا اقرار کریں، یہ چوتھی چیز ہے۔ 5ویں چیز، اپنے گناہ پہ نادم ہوں، بہترین الفاظ میں اللہ سے توبہ کریں، بہترین مناجات، اللہ کو پکاریں، پچھلے گناہوں پہ ندامت۔ اگر حقوق العباد میں سے معاملہ ہو تو وہ آپ نے ادا کرنا ہے، کسی بندے کا حق مارا ہے تو وہ دینا ہے۔ معصیت کا تعلق اگر بندوں کے ساتھ ہو تو اس سے بھی معاف کروانا ہے۔ توبہ کی 7ویں شرط یہ ہے کہ روح حلق میں اٹکنے سے پہلے توبہ کرنی ہے، کیونکہ مرنے سے پہلے تک، دیکھیں فرعون جب مر رہا تھا، مرتے دم اس نے کہا نا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اللہ نے کہا اب، پہلے تو نے کفر کیا، اب جب جان جانے کا خطرہ ہے تو اب ایمان لا رہا ہے، اب پلٹنا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد توبہ کرنا یا موت دیکھنے کے بعد توبہ کرنا، ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچے دل سے رو کے، گڑ گڑا کے، عاجزی کے ساتھ
اللہ سے توبہ کریں. اگر بار بار بھی گناہ ہو جاتے ہیں تو آپ بار بار پلٹ آئیں، بار بار معافی مانگیں. توبہ آرزوؤں کو لمبا کرنے سے روکتی ہے. اللہ سے معافی مانگے سچے دل سے، رو کے گڑ گڑا کے بتائیں اللہ کو کہ میرا نفس مجھ پہ غالب آ گیا، بد نصیبی غالب آ گئی، میں دھوکے میں پڑ گیا، مجھے معاف کر دے. تیرے سوا کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں، میں کس کی رسی تھاموں، تو ہی میرا الہ ہے. میں کتنی دفعہ توبہ کروں، میں کتنی دفعہ پلٹوں، میں تیری شرم کر رہی ہوں، آخری بار آ رہی ہوں، مجھے معاف کر دے. تو یہ توبہ کی شرائط ہیں. آپ سچے دل سے رو کے گڑ گڑا کے عاجزی سے نادم ہو کے پشیماں ہو کے اللہ سے معذرت طلب کریں. لوگوں کا معاملہ ہے تو لوگوں کے حق ادا کریں، مرنے سے پہلے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کر دیتا ہے. یقین مانیں اللہ معاف کر دیتا ہے. سچے دل سے اس کی طرف آ جائیں، وہ آپ کو معاف کر دے گا. آپ کا رب ہے، اس سے مت شرمائیں. اسے پتہ ہے کہ آپ نسیان سے نکلے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، آپ سے خطا ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت غفور و رحیم ہوں، میں بخشنے والا مہربان ہوں، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو ابھی وقت ہے اپنے گناہ بخشوا لیجئے، بندوں سے بھی اور اللہ سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین.